جی، کہ تبصرے کی اہمیت و افادیت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ عوام کی رہنمائی کرنا، ٹو گائیڈ دا پیپل، عوام کو تعلیم دینا، ایجوکیٹ کرنا، افادیت اور نقصانات سے آگاہ کرنا، ٹھیک ہے، اور فیصلہ کے قابل بنانا، اور ماہرین کی رائے سے آگاہی، سوری یہاں پہ کی نہیں لکھا گیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسی کوئی چیز ہو جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ مجھے آپ کو دوبارہ سمجھانی پڑے کہ کس طرح سے یہ تبصرہ یا باقی جرنلسٹک رائٹنگ جس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ آلموسٹ یہ چیزیں، فیصلہ سازی کیا ہوتی ہے، میرٹس ڈی میرٹس کیا ہوتے ہیں، ایجوکیٹ کرنا کیا ہوتا ہے، گائیڈ کرنا کیا ہوتا ہے، ایک چیز اس میں زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس متعلقہ فیلڈ کے جو ماہر لوگ ہیں، اس فیلڈ کے منجے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ ان کی رائے سے آپ کو آگاہی ملتی ہے۔ مثلا اگر وابڈا کے حوالے سے وہ بندہ تبصرہ کرے جو چیئرمین وابڈا رہا ہے 4-5 سال، تو ہم کہیں گے اس کا تبصرہ زیادہ ویلڈ ہے۔ اسی طرح سے کسی خاص بیماری کے حوالے سے اس خاص بیماری کو ڈیل کرنے والا ڈاکٹر اگر تبصرہ کرے تو ہم کہیں گے اس کی رائے زیادہ ویلڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب تبصرہ نویسی، یہاں پہ سوال یہ بنتا تھا کہ آپ لوگ اس پہ کویشچن کرتے کہ تبصرہ نویسی اور اس میں کیا فرق ہے، لیکن چلیں سوال نہیں آیا تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ صحافتی تبصرہ نویسی جو ہے، چونکہ ہم جرنلسٹک رائٹنگ کے حوالے سے ہی پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں اس کو لٹریری جو ادب کے حوالے سے جیسے نورین نے بات کی اس پہ نہیں لے کے جا رہا، ٹھیک ہے، میں صحافت کے حوالے سے ہی اس کے بات کر رہا ہوں کہ صحافتی تبصرہ نویسی اخبارات، جرائد اور دیگر ذرائع ابلاغ کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ادبی ہے، علمی تنقید جو ہے، چلیں اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ جس شخصیت کے بارے میں تبصرہ کیا جا سکتا ہے، صحافتی تبصرہ رپورٹنگ ہی کی مختلف شکل ہے۔ اب آپ یہاں پہ یاد رکھیں کہ رپورٹنگ میں جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے ایک آبجیکٹیوٹی کا لفظ یوز کیا تھا، اس میں آپ اپنا اوپینین شامل نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ صحافی اتنے ہر شعبے کے ماہر نہیں ہوتے، اور مجھے کہنے دیں کہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ تبصرہ وہ عام سی زبان استعمال کرتے ہیں، اور ویسے بھی جرنلسٹک لینگویج جو ہے وہ کیونکہ کامن مین کی لینگویج ہے تو اس میں عام زبان میں ہی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، اس لیے جو صحافتی تبصرہ ہے وہ عام سی سادہ سی زبان میں ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تنقید کے طرف۔ علمی تنقید جو ہے وہ کسی نئی تخلیق کا تفصیلی اور باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور تبصرہ نویس جو ہے وہ حقائق بیان کرتا ہے اس کے بارے میں، جو چیز کتاب ہے، وہ کوئی فلم ہے، وہ کوئی ڈرامہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو ریالٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے لے کے آتا ہے، اور ساتھ ہی اس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے صحافتی تبصرہ میں عام لینگویج ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ لینگویج کا جو معیار ہے وہ ذرا بہتر معیار ہوتا ہے، لینگویج کا ڈیولپڈ معیار جو ہے وہ لینگویج کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، اس لیے ان کی لینگویج بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ تبصرہ کے جو اجزائے ترکیبی ہیں یا کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تبصرہ میں شامل ہوتی ہیں، کہ اس کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں۔ تعارف، انٹروڈکشن، خلاصہ، جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو سم اپ کریں گے، کریٹیکل ایویلویٹ کریں گے اس کو، اور سوٹیبل فارمیٹ میں۔ اس کی ڈیٹیلز آپ نے کتاب میں آپ کے موجود ہیں، آپ چاہیں تو اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تنقیدی جائزہ سے کیا مراد ہے، اس پہ میں باتیں کافی ساری کر چکا ہوا ہوں، اور سوٹیبل فارمیٹ یا انداز پیشکش کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی کہ کوئی کڑوی گولی کسی میٹھے اس میں ڈال کے کسی چیز کو دے دینا، تو بیسیکلی جو پریزنٹیشن ہے نا، یہ ویسے بھی زندگی میں ذرا یاد رکھیے گا، یہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے۔ آپ کسی کو 2000 3000 5000 کا گفٹ دیں، یس شوگر کوٹڈ، اور
وہ گفٹ آپ اس کو کریں یوں اس کی طرف پھینکیں پھڑ یار میں تیرے واسطے لے کے آیا، یا پھڑو جی بڑے تحفہ لے لو، تو وہ کیا امپیکٹ دے گی؟ وہ جتنی بھی اس چیز کی خوبصورتی ہوگی، جتنی بھی وہ چیز اچھی ہوگی، وہ امپیکٹ اس کا کیا آئے گا؟ لیکن اگر آپ اسی چیز کو اچھی پریزنٹیشن دیں، مثلا چیز چاہے 5 روپے کی ہو، 10 روپے کی ہو، 20 روپے کی ہو، مطلب قیمت کے حوالے سے یا معیار کے حوالے سے بے شک اتنی اچھی چیز نہ ہو، لیکن جو آپ نے اس کو پریزنٹ کیا وہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے کیا، ریپر شیپر میں اس کو ڈال کے اور بڑے اچھے انداز میں دوسرے کو پیش کیا، تو یہ جو پریزنٹیشن ہے آپ کی وہ کاؤنٹ کرے گی۔ لہٰذا آپ نے کسی سے کڑوی بات بھی کرنی ہے، مشکل بات بھی کرنی ہے، ظاہر ہے آپ کسی کی بات کو ایویلویٹ کریں گے، اس پہ کوئی تنقیدی جائزہ اس کا لیں گے تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا، یا تو بڑے کھلے دل کا مالک ہو، بڑا وہ جو ہے وہ اچھا اتھر ہو، اس کو اندازہ ہو تو وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ آپ کی بات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو لہٰذا جب بھی بات کریں، مثلا آپ نے کسی کو ریمائنڈر بھیجنا فرض کریں تو آپ لکھتے ہیں کائنڈ ریمائنڈر، بات آپ صحیح کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو پیشکش تھی تو ہم نے یہ کہا کہ وہ سوٹیبل فارمیٹ میں ہونی چاہیے۔ تبصرہ نویس کے اوصاف کون کون سے ہوں؟ تو کوالٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آلموسٹ لکھنے لکھانے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ادب سے ہوں، صحافت سے ہوں، ان کے اندر کچھ کوالٹیز تو مشترکہ ہیں اور وہ ہونی بھی چاہیے۔ اس میں ایک تو فطری رجحان ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت نیچرلی ہو، تو تبھی آپ اس بات کی طرف جا سکتے ہیں۔ ادروائز کھینچ تان کے اپنے آپ کو بڑی کوشش کر کے آپ کو لانا پڑے گا اگر فطری طور پہ آپ کا رجحان نہیں ہے۔ سو اگر آپ چیزوں کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، اسٹرانگ آبزرویشن ہے آپ کی، تو دین جو ہے وہ آپ تبصرہ کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ پھر آپ کو اجزائے ترکیبی جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تبصرے کے اندر ہوتا کیا کیا ہے، آپ نے کس کس چیز کو دیکھنا ہے، کس اینگل سے دیکھنا ہے، تاکہ آپ بہتر طریقے سے تبصرہ کر سکیں۔ کہیں پہ بھی آپ نے اظہار کرنا ہے کسی چیز کا تو الفاظ آپ کے پاس ہونے بڑے ضروری ہیں، وہ آپ زبانی کریں یا لکھ کے کریں، دونوں صورتوں میں الفاظ کا ذخیرہ موجود ہوگا، زبان پر آپ کو عبور ہوگا، تو آپ بہتر طریقے سے ابلاغ کر سکیں گے، اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں گے۔ غیر جانبداری کہ خواہ مخواہ بائسنس نہیں ہونی چاہیے۔ تو لینگویج جو ہے وہ اظہار کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس پہ عبور ہونا بڑا ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے جی غیر جانبداری، اور اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ امپارشل ہونا، باعث نہیں آپ نے ہونا۔ اگر آپ باعث ہو گئے تو پھر بات جو ہے وہ آپ کی ذات تک رہ جائے گی، آپ جو علمی بحث ہے وہ نہیں کر رہے بلکہ آپ ذاتی بحث کر رہے ہیں۔ لہٰذا امپارشل رہنا اور غیر جانبدار رہنا بڑا ضروری ہے۔ علوم و فنون میں مہارت، ظاہر ہے جب آپ کسی چیز پہ تبصرہ تبھی کر پائیں گے جب آپ مختلف علوم اور فنون کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اگر ابھی آپ کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے، اتنا زیادہ آپ کی جو علم کہہ لیں وہ نہیں ہے، تو آپ دوسرے کی بات پہ تبصرہ نہیں کر سکتے اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ قوانین سے واقفیت اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی بات نہ آپ لکھ جائیں اور کر جائیں جو آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے جائے، کوئی آپ کو گھسیٹ کے حد کے عزت کے نام پہ یا اپنی ڈیفیمیشن کے نام پہ وہ آپ کو آپ کے خلاف کوئی کارروائی شروع کر دے یا اسٹیٹ آپ کے خلاف کارروائی شروع کر دے۔ لہٰذا قوانین سے آگاہی ضروری ہے تاکہ آپ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے تبصرہ کر سکیں۔ قوانین اور ضابطہ اخلاق میں فرق یہ ہے کہ قوانین توڑنے پہ سزا ملتی ہے اور ضابطہ اخلاق جو ہے وہ آپ سیلف امپوزڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے اوپر
یا اس فیلڈ کے لوگوں نے ایک طے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ شائستہ تنقید، ابھی جو ایک لفظ یہاں پہ آیا تھا شوگر کوٹڈ، تو بات وہی ہے کہ آپ بات کریں لیکن بڑے شستہ انداز میں، شگفتہ طریقے سے، سوکیانہ گھٹیا زبان سے اعتراض کریں، یہ استعمال نہ کریں، بازاری زبان تبصرے میں استعمال نہ کریں، کسی کی ذاتی زندگی پر تبصرہ نہ کریں، اس کے جو اس کا پیس آف آرٹ ہے، جو اس کا علم ہے، فن ہے، اس پہ تبصرہ کریں، اس کی ذات پہ نہ جائیں۔ تو اس کے بعد جب آپ نے تبصرہ کر لیا تو اس کے لیے سوٹیبل چینل کا بھی انتخاب کریں کہ اب آپ نے یہ تبصرہ کہاں پہ جو لکھا ہے، یہ ریڈیو پہ جانا چاہیے، ٹی وی پہ جانا چاہیے، اخبار میں، میگزین میں، کہاں پہ یہ تبصرہ جو ہے وہ شائع ہوا۔ اب تبصرہ نویس کی جو اقسام ہیں، کتنی قسم کے تبصرہ نویس ہو سکتے ہیں۔ اخبارات کا جو ادارتی عملہ ہے، ایڈیٹوریلز لکھنے والے، وہ بھی تبصرہ کرتے ہیں چیزوں پہ۔ جرائد کا جو ادارتی عملہ ہے، ڈفرینٹ میگزینز کا، وہ بھی تبصرہ کرتا ہے۔ ریڈیو کے لوگ بھی، کرنٹ افیئر کے لوگ، خبروں کے لوگ، وہ بھی تبصرہ میں حصہ لیتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں۔ ریڈیو کے مختلف شعبوں کا جو عملہ ہے وہ تبصرہ لکھتا ہے۔ ٹیلی ویژن سے وابستہ لوگ وہ تبصرہ لکھتے ہیں۔ مختلف علوم کے ماہرین جو ہیں وہ تبصرہ کر سکتے ہیں، اور پیشہ ور مبصرین وہ ہوتے ہیں جن کا کام ہی جو ہے وہ مختلف جو چیزیں ہیں ان پہ تبصرہ کرنا ہے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں مختلف قسم کے جو تبصرے کرتے ہیں، اور مختلف چینلز پہ یا مختلف میڈیمز پہ وہ یہ تبصرے ان کے شائع ہوتے ہیں یا نشر ہوتے ہیں۔ جی، تبصرہ کے لیے موضوع کہاں سے آتے ہیں؟ موضوعات کیا کیا ہو سکتے ہیں جن پہ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں؟ کسی کتاب کا آپ ریویو کر سکتے ہیں، اور کرنا کیا ہے، یہ ہم باتیں ساری یہی کر رہے ہیں، کتاب کا ریویو کریں گے تو کیا کیا لکھیں گے۔ مختلف میگزینز جو ہیں، ریڈیکلز، ان کا آپ ریویو کر سکتے ہیں۔ مختلف پروگرام، ریڈیو کے ہوں یا ٹیلی ویژن کا، وہ ڈرامہ ہو، وہ فلم ہو، وہ کوئی شارٹ سٹوری ہو، وہ کوئی ٹیلی ڈرامہ ہو، کوئی بھی کنٹینٹ ہو، آپ اس کا ریویو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد علمی و ادبی مجالس، ان کا ریویو کر سکتے ہیں، کوئی مشاعرہ ہوا ہے، نمائشیں، کھیل کے پروگرام اور دیگر متفرق موضوعات جن پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہو، آپ ان پہ تبصرہ نگاری کر سکتے ہیں۔ لیں جی، فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔